بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب تیرے پروردگار نے اللہ کریم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا کر دوں اور پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے، وہ تصدیق کرنے والا ہو جس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تو پھر تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر پختہ وعدہ جو ہے وہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دینے والوں میں ساتھ ہوں۔ یاد رکھو جو اس کے بعد پھر گیا وہ فاسقین میں شمار کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک خوبصورت، صاف ستھرا، پاکیزہ، عمدہ، عالی شان اور نظیف مذہب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، جس کی طہارت اور پاکیزگی، جس کی صفائی اور ستھرائی اور جس کی کاملیت اور اکملیت اور جامعیت اس قدر زیادہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارے مذہب کے ماننے والے، ان میں 100 خامیاں ہو سکتی ہیں، 100 برائیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے اس کے اندر کمی اور کوتاہی کا ذرہ برابر شبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ کامل اور اکمل دین اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے ہمیں عطا کیا کہ یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی اور دین نے نہیں آنا ہے، اور جو ہمیں نبی عطا کیے گئے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد بھی کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام دینوں میں سے اس دین کو عالی شان بنایا اور عظمتوں سے بھرا ہوا، جامعیت والا، اکملیت والا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کے اندر کمی کی اور نہ ہی کسی قسم کے اضافے کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کی طرح ایک بستی کی جانب، ایک قبیلے کی جانب، ایک علاقے کی جانب اور ایک قوم کی جانب جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا۔ پہلے انبیاء ایسے ہی تھے، کسی کو ایک قبیلے یا ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ایک علاقے کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، کائنات کا کوئی بھی کونا، چپا چپا، جہاں پہ بھی انسان بستے ہیں، جہاں پہ بھی جن بستے ہیں،
इंसानों और जिन्नों की तमाम जिन्स की जानब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रसूल और नबी बनाकर मबूस फरमाया। इसलिए आपका दीन भी कामिल है और दीन भी मुकम्मल है, आपकी शरीयत भी मुकम्मल है और आपकी नबूवत भी मुकम्मल है, जिसमें मजीद किसी इजाफे की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पे बयान फरमाई है। उनमें से एक जगह मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह आले इमरान 80 नंबर 81 नंबर आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम अंबिया से ये अहद लिया, वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मैंने अपने नबियों से पुख्ता वादा लिया। उनसे ये क्या कहा कि मैं तुमको किताबो हिकमत, नबूवत और रिसालत अता कर रहा हूं, लेकर चले जाओ, जाकर अपनी अपनी कौमों को मेरा पैगाम जो है वो पहुंचाओ। तुम्हारी नबूवतों का सिक्का चल रहा हो, तुम अपनी नबूवतों की और अपनी शरीयत की जो है वो तबलीग कर रहे हो, लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हो। इसी असना में मेरा एक नबी आ जाए जिसके पास ऐसी शरीयत होगी जो तुम्हारी शरीयत की तस्दीक करने वाली होगी, तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाली होगी, तो तुमने अपनी शरीयत को छोड़ देना है, उस नबी की शरीयत को और उस नबी की इताअत को जो है वो पकड़ लेना है। क्या तुम इस बात के ऊपर मुझसे पुख्ता वादा करते हो? तुमने उसकी शरीयत को लेना भी है और उसके दीन की मदद भी करनी है। उन्होंने कहा, जी हाँ या अल्लाह, हम सब के सब जो है वो ये तेरे साथ पुख्ता वादा करते हैं कि उस नबी के ऊपर ईमान भी लाएंगे और उस नबी की नुसरत और ताईद भी करेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, तुम भी गवाह रहना, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह। याद रख लेना, जब वो नबी आ जाए तो इस वादे से फिरना नहीं है। अगर तुम में से कोई आदमी इस वादे से फिर गया तो याद रखे वो नबियों की लाइन में और सफ में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि वो फासिकीन की सफ में शुमार किया जाएगा। ये नबियों से अहद दिया गया। किसी अरे वगैरह और नथु फथु की क्या मजाल है कि वो नबी की शरीयत आ जाने के बाद फिर जो है वो कहे कि मैं इसमें तरमीम कर सकता हूं, मैं इसमें इजाफा कर सकता हूं, मैं कमी कर सकता हूं, बेशी कर सकता हूं। वही जो है वो मेरे ऊपर भी आती है, मैं भी जो है वो रसूल बन सकता हूं, मैं भी नबी बन सकता हूं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दो टोक अल्फाज के अंदर जो है वो वाज़ेह फरमा दिया कि किसी आम आदमी की क्या हैसियत है। मैंने नबियों से भी कह दिया है, जब वो मेरा नबी आ जाए अपनी नबूवतों को छोड़ देना। अगर तुमने ना छोड़ा, अल्लाह का हुक्म मानते रहे, वही साबका, याद रखो मैं तुम्हें नबियों की सफ में शामिल नहीं करूंगा, तुम्हें फासिकीन की सफ में शामिल कर दूंगा। एक दूसरी आयत है, सूरह बकरा का आगाज है। ये बेटा खामोश हो जाओ, ये बच्चों को अलग अलग कर दें आखिर में बैठे हुए। सूरह बकरा की इब्तदाई आयात हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब कुरान मजीद, मैंने इसको ऐसी किताब बनाया है, इसमें जर्रा बराबर भी शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं है। ला रैब है, मिनल्लाह है, सच्ची है, कामिल है और अकमल है। ये किताब किताब हुदा मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए में से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। मुत्तकीन कौन है? जो आपके ऊपर शरीयत नाज़िल की गई उस पर ईमान रखते हैं और आपसे पहली शरीयत की जो पहले शरीयतें आई, जो पहले अहकामात आए, उनके ऊपर वो ईमान रखते हैं। आपके बाद में आने वाली किसी शरीयत का यहां पे नाम नहीं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुत्तकी वो लोग हैं जो आप पर ईमान लाते हैं, आपकी शरीयत पर ईमान लाते हैं, और मुत्तकीन वो हैं जो आपसे पहली शरीयतों पर ईमान रखते हैं।
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آپ کے بعد میں آنے والی نہ کوئی شریعت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا تذکرہ کیا، اس لیے بعد میں آنے والی جتنی شریعتیں ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ باطل ہے۔ جو بھی آدمی نئی شریعت کا دعویٰ کرتا ہے، نئے احکامات کا دعویٰ کرتا ہے، وہ باطل ہے، مردود ہے، اور اس کے منہ کے اوپر مار دیا جائے۔ تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں، دین میں نے مکمل کر دیا۔ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کر کے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا، لوگوں دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں، نہ دین میں کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ اس میں بعد میں آنے والا جھوٹا جو ہے وہ دجال ہی ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، اس کا دین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق۔ پہلے زمانے میں نبی آتے تھے، ایک نبی آتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، پھر تیسرا نبی آتا، اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو رہی تھی، دین جاری اور ساری تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سارے کے سارے جو قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچاتے وہ انبیاء کے وارث، وہی انبیاء کے جانشین ہیں۔ لیکن انبیاء کی نبوت والی اور رسالت والی سیٹ کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بات ختم کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تاکہ کوئی بیٹا جو ہے یہ دعویٰ نہ کر سکے میرا باپ تو نبی تھا لہذا میں بھی نبی ہوں۔ بچپن میں ہی بچے فوت ہو گئے۔ لوگوں، تم میں سے کسی مرد کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم تاکہ زبر کے ساتھ، آخر میں آنے والے، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا، یا خاتم مہر لگانے والے، آپ نے ختم نبوت پر مہر لگا دی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ تے کی زیر کے ساتھ بھی بسا اوقات اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے، خاتم ختم کرنے والا، جس نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن مجید کی، بے شمار آیات ہیں جس کے اندر یہ اشارے موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کسی نبی اور رسول نے اس کے بعد نہیں آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ بھی سابقہ پیغمبر ہیں، اور آخرت میں آئیں گے اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، آپ کے احکامات پر چلیں گے، آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے، اور آپ کی نبوت کو ہی آگے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے، کئی احادیث موجود ہیں، میں ایک دو کی طرف بس اشارہ کر کے بات اپنی بڑھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، کہ لفظ تھوڑے بولتا ہوں، معانی بہت وسیع ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، روب اور دبدبے کے ساتھ، خوف کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، دشمن کے اوپر میرا نام سن کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مسلمان کمزور ہی کیوں نہ ہو، دشمن اپنے گھر میں بیٹھ کر مسلمانوں کی حرکت سے کپ کپاتا رہتا ہے۔ آج بھی امت مسلمان کمزور ہے، لیکن باوجود کمزور ہونے کے دشمنوں کو ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ کسی دن یہ اٹھ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ نصرت بالرعب، یہ روب کی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ افسوس کہ مسلمان جو ہے اس بات کو، اس کا احساس نہیں کرتے ہیں اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، وگرنہ مسلمان کبھی کمزور نہیں رہا۔ جس آدمی کا ایمان پختہ ہو جائے وہ مضبوط بن جاتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار کبھی نہیں ترک کرتا۔ بہرحال نصرت بالرعب
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتوں کے مال میرے لیے حلال کیے گئے جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، میرے لیے مسجد زمین کو، ساری کی ساری زمین کو پاکیزگی کا ذریعہ اور مسجد کا ذریعہ بنا دیا۔ جہاں کہیں نماز کا وقت ہو جائے، پانی نہ ملے تیمم کر لو، مسجد نہ ملے زمین کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، تمہاری وہی مسجد بن جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی امتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک علاقے کی طرف جو ہے وہ نبی کو بھیجا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، والماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مٹا ڈالے گا، ماہی مٹانے والا، والحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میرا نام حاشر بھی ہے، میرے قدموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو جو ہے وہ جمع فرمائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، میں عاقب بھی ہوں، آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لوگوں میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے ایک خوبصورت عمارت بنائی ہو، بہت شاندار اور عالی شان عمارت تعمیر کی ہو، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ بالکل فٹ ہے اور بالکل درست ہے اور بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ پہ جگہ جو ہے وہ خالی ہے، دیکھنے والا ہر کوئی دیکھتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، یہ بھی لگا دیتے عمارت پوری ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا انا موضع اللبن، انا اللبن، وہ اینٹ کی جگہ وہ میں خود ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، یہ آخری اینٹ ہے، اس کے بعد کوئی اینٹ نہیں آئے۔ اور چوتھی حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اس امت میں فتنے پیدا ہوں گے، جب تلوار چل نکلے گی تو پھر تلوار جو ہے وہ رکھی نہیں جائے گی، وہ ختم نہیں کی جائے گی، پھر لڑائیاں اور فتنے ہوتے رہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے جیسے فتنے نمودار ہوئے، پھر آج تک جو ہے یہ فتنوں کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگوں کے قبیلے مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، بتوں کی پوجا کرنی نہ شروع کر دیں، ان کی پرستش شروع نہ کر دیں۔ کتنے ہی لوگ آج کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں شرک نہیں ہونا، کس قدر واضح الفاظ ہیں، سارا قرآن مجید توحید سے بھرا پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے، اور شرک آج سب سے بڑی بیماری ہے، شرک ہی کی وجہ سے آج امت تباہی کے دھانے پر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ اور آپ نے واضح الفاظ میں کہا تھا لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے لوگ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں اور بتوں کی واضح طور پہ عبادت کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو قیامت اور آپ کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں یہ قیامت کی نشانی آخر میں ہوگا، وہ آخر کیا ہے؟ کون سا آخر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو تو اس طریقے سے بھیجا گیا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ آپ کے بعد آخر ہی آخر ہے، آپ کے آنے کے بعد مسلسل نشانیاں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہیں، تو لہٰذا آپ کے زمانے کے بعد ہر زمانہ جو ہے وہ قیامت کا قریب کا زمانہ ہے۔ بہرحال اسی حدیث میں فرمایا لوگوں یاد رکھو وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے، دجالون، دجال قسم کے لوگ ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبی، ہر وہ خیال کرتا ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھو انَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، خاتم النبیین۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی کہا کہ لوگوں یاد رکھو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بنتے،
ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی سے بھی آپ نے یہی کہا جب ان کو غزوہ تبوک میں پیچھے چھوڑ کر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ دیا، عورتوں میں چھوڑ دیا، میری اتنی حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی حیثیت میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کی تھی، ان کے ساتھی تھے، ان کے مؤید تھے، ان کے معاون تھے، لیکن یاد رکھو انہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کو مقام اونچا ملا ہے، وہی مقام جس طرح ہارون علیہ السلام کا ہے، لیکن نبوت والا نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بے شمار روایات ہیں کہ جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا۔ ختم نبوت ہمارے دین کی روح ہے، اگر ختم نبوت کو ہمارے دین میں سے نکال دیا جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایمان ہمارا سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کو قرآن مجید نے، احادیث پاک میں، شریعت نے، تاریخ نے، صحابہ کرام اور ائمہ دین نے کھل کر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ہر فتنے کے جو ہے وہ نقصانات کو اور اس کی تردید کو علماء نے بالکل واضح کیا ہے اور تردید کی بھی ہے، ہر موقع کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ختم نبوت کے عقیدہ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی ہے۔ اگر میں سارے واقعات ذکر کرنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیماری آج نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے وفات کے ساتھ ہی کتنے ہی جھوٹے نبی جو ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ طلحہ اسدی، سجا بنت حرث، مسیلمہ کذاب، اس طرح کے بے شمار نام ہیں جنہوں نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور ان میں سے مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ثابت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے، ان کی عمر تو بہت تھوڑی رہی خلافت کی، لیکن انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تاریخ میں اس کی بھی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ مدینے میں فتنے ہیں، خلافت جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن ادھر مسیلمہ کذاب کا فتنہ ہے، یمامہ میں، یمن کے قریب کا علاقہ۔ تو خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی لوگوں سے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے کوئی مرد بھی جو ہے، کوئی بدر میں شریک ہونے والا بھی موجود ہے، کوئی احد میں شریک ہونے والا بھی موجود ہے، یہاں مدینے میں نہ رہے۔ تم اگر دیکھو کہ ابوبکر صدیق کو درندے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، ان کو لے جانے دینا، جاؤ جا کر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر کے آؤ۔ ختم نبوت کے اوپر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو منع نہ کرتے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار اٹھا کر ہراول دستے کے طور پر سب سے آگے جو ہے وہ خود بھی پیش ہوتے، لیکن صحابہ نے منع کیا کہ مدینہ میں آپ کی ضرورت ہے، آپ رہیں، ہم جاتے ہیں۔ 13,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے اور ادھر 70,000 کا لشکر ہے، اور صحابہ کرام نے جنگ کی، اور بیان کرنے والے، جنگ میں شریک ہونے والے کہتے ہیں واللہ ہم نے تاریخ میں ایسی جنگ پہلے نہ کبھی لڑی ہے اور نہ بعد میں لڑی جائے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اس جنگ سے پہلے 250 بندہ، تقریباً 300 بندہ کہہ لیں، 350 مسلمان کے قریب جو ہے وہ مسلمان شہید ہوتے ہیں تمام جنگوں میں۔ اور اس جنگ میں مختلف روایات ہیں، کم سے کم کی روایت ہے 500 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، دوسری روایت میں 600 کے قریب، تیسری میں ہے 1200 کے قریب جو ہے وہ افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، جس میں صرف 70 انصار صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ مدینہ کے انصار صحابہ صرف اور صرف 70 صحابہ انہی میں سے شہید ہوئے۔ اور کئی مواقع پہ جنگ کے اندر مسلمانوں کے پسینے چھوٹے، بعض لشکر جو ہے وہ بکھر گئے، پیچھے کی طرف بھاگے،
اور ان کے درمیان موجود صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پکارا اور ان سے برات کا اعلان کیا اور خود میدان جنگ میں گھس گئے. ان میں حضرت زید بن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی بھی ہیں، اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں. انہوں نے لوگوں کو کہا، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو بھاگ رہے ہیں. تلوار اٹھائی اور دشمن کے اندر گھس گئے اور مارتے مارتے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسے ہی ہزاروں کے لشکر کے اندر جو ہے وہ گھس گئے، اور جب شہید ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ تلوار اور نیزے کا کوئی نشان نہ ہو. جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا. اور براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ قلعہ کے اندر بند ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھا کر قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینک دو، میں اندر جاؤں گا، ان سے لڑ کر میں تمہارے لیے دروازہ کھولتا ہوں. اور تاریخ جاننے والے اور سپہ سالاریاں کرنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہوا. انہیں پھینکا گیا اور دیوار کے اوپر چڑھے اور دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے درمیان چھلانگ لگا دی، چھلانگ لگائی اور ان سے مرتے مارتے جا کر دروازہ جو ہے وہ کھول دیا. اور یہی جو دروازہ کھولنا تھا مسلمانوں کی فتح کا جو ہے وہ باعث بنا. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. وہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا وحشی بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے. اس جنگ میں اسی ارادے سے شریک ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ سے مسلمہ کی لاش کو جہنم رسید کرنا جو ہے وہ مقدر بنا دے. اسی بہانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ جو ہے وہ چکا. چنانچہ کہتے ہیں میں نے تیر نیزہ مارا اور سیدھا اس کی چھاتی میں لگا اور اس کی پشت سے نکل گیا اور وہ زمین پہ گر گیا اور ایک صحابی نے بھاگ کر جو ہے اس کی گردن اتار. یہ صحابہ کرام نے جانوں پہ کھیل کر عقیدہ ختم نبوت کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی. اس جنگ میں پہلی جنگوں میں 250 یا 300 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. اکیلی اس جنگ میں 500 600 یا 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمائی. ایک جنگ. یہ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کہ مسلمان ہونا آسان ہے؟ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہے، لیکن جان پر کھیل کر جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، وگرنہ یہ دین جو ہے وہ آج ہمارے تک کبھی نہ پہنچتا. دشمن تو پہلے دن سے اس کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. واللہ متم بنورہ. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور بندے پیدا کر دیتا ہے، اور درمیان میں جان پر کھیلنے والے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن کے آگے سینہ سپر بن کر جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور دشمن کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، ان کے دانت کھٹے کر دیتے. اور ایسا ہی 1974 میں بھی ہوا. ربوہ کے موقع پر، ربوہ میں ٹرین کے ساتھ جو حادثہ ہوا، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، میں صرف اشارہ ہی کروں گا. مسلمان سٹوڈنٹوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا. ٹرین کو رکوا کر بوگی کے اندر داخل ہو کر ہزاروں لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا اور انہیں شدید زخمی کیا، نہتے مسلمانوں کو، اور وہ پورے اسلحے سے تیار ہو کر آئے تھے. کس وجہ سے؟ کہ انہیں ان کے جھوٹے نبی کے خلاف جو ہے انہیں نعرہ بازی کی کہ تمہارا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، مکار ہے، فراڈیا ہے، 2 نمبری ہے، بلکہ 10 نمبری ہے. انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اسی سلسلے میں پھر مسلمانوں کے اندر بیداری ہوئی. مسلمان سوئے رہتے ہیں، اس وقت بھی سوئے ہوئے تھے، لیکن جب اپنوں کا خون ہوتا ہوا دیکھا تو پھر اٹھے اور تحریک چلی، پورے ملک میں تحریک چلی، اور یہ آزادی کے کارواں جیلوں کا سامنا کیا، پابندے سلاسل ہوئے اور مقدمات لڑے گئے، عدالتوں میں گئے، اور پھر جانے کے بعد بالآخر 2-3 مہینے کی شدید صعوبتوں کے بعد اور تکلیفوں کے بعد قانون کے اندر، آئین کے اندر یہ قانون پاس کرنے میں مسلمان کامیاب ہوئے کہ احمدی اور قادیانی یہ دونوں کافر ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
اور یہ آئین میں لکھا گیا. اس کے بعد 1984 کے اندر بھی، 2011 کے اندر بھی اور 2022 کے اندر بھی آئین میں مختلف شقیں جو ہے وہ پاس کی گئی ہیں. یہ مسلمان نہیں ہیں، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنا لٹریچر جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے، یہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسلامی شخصیات کا نام اور ان کے القابات اپنی شخصیات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر یہ کریں تو یہ آئین کے مجرم ہیں، اور کم از کم سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، کم از کم سزا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان قوم کے اندر مسلمان کے فیصلے کرنے والے، وہ مقدمہ آتا ہے تو مجرم کو صرف یہ کہہ کر کے 1932 کا قانون یہ ہے کہ کم از کم 6 مہینے سزا ہے، لہذا اس نے 13 مہینے سزا کاٹ لی ہے، اس لیے سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا اور اسے آزاد کر دی. کہاں 1932 کا قانون، کہاں 1974 کا آئین، اور کہاں 1984 کا آئین، اور کہاں 2011 کا آئین، اور کہاں 2022 کا آئین. یہ سارے پسے پوچھ ڈال دی اور انگریز کا قانون اٹھا کر 1932 کا حوالہ دے کر مجرم کو رہا کر دیا. یہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دین کے بغیر جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اسلام کو جو ہے وہ مٹانے کی ایک ناپاک سازش ہے، جس کو ہم رد کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، اور اپنے بڑوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ تو اسلام کا خون نہ کرو، یہاں پہ تو اسلام کی حدود کو پامال نہ کرو، قرآن مجید کی حدود کو پامال نہ کرو، اس کو جو ہے وہ رسوا نہ کرو. قرآن مجید کی توہین دنیا کرتی ہے تو احتجاجی مظاہرے یہاں پہ کرتے ہیں، قراردادیں یہاں پہ پاس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کی توہین کی جائے، رسالت کی توہین کی جائے اور قرآن کی توہین کی جائے، اور ایسے مجرموں کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا جائے. وہ اپنی نشریات نہیں بنا سکتے. مقدمہ بھی اسی بات کے اوپر ہوا تھا، آپ کے گوش گزار کر دوں اگرچہ معلوم ہوگا بہت سارے لوگوں کو، کہ اس نے تفسیر صغیر قرآن مجید کا ترجمہ جس کے اندر تحریف کی ہوئی ہے، قرآن مجید کے معانی اور مطالب غلط بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب کو بچوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا. 60 کے قریب وہ تفسیریں جو اس نے تقسیم کی ہیں، اور وہ پریس بھی موجود ہے اور وہ ابھی بھی پرنٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو شائع کیا جا رہا ہے، جو کہ 298 بی اور 295 بی سی ان کے آئین کے مطابق بھی وہ مجرم ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسا پرنٹنگ بھی قانون کے مطابق بند ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ ہماری گورنمنٹ کوئی کارروائی کرتی ہے، نہ ہماری حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے، نہ عدالت میں اس فیصلے کی جانب جو ہے وہ توجہ کی جاتی. وہ آئین کے کھلم کھلا مجرم ہیں، آئین کے مخالف ہیں، آئین کو توڑنے والے ہیں. الٹا جو ہے وہ مسلمانوں کو نام دیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے مذہب کے نام پہ بھڑک اٹھتے ہیں. کون مذہب کے نام پہ بھڑک اٹھتا ہے؟ ہمارے مذہب کو پامال کیا جاتا ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، برنگیختہ کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے ابھارا جاتا ہے کہ مسلمانوں اٹھتے کیوں نہیں، اٹھو. یہ دیکھو تمہارے جیتے جی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. ایک مجرم ہے، چھوٹی عدالتیں اس کو مجرم ثابت کرتی ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ کے لیے ضمانت نہیں ہے، آپ کسی طریقے سے بھی ضمانت کے حقدار نہیں ہیں. لیکن 1932 کا انگریز کے قانون کا حوالہ دے کر جو اسے رہا کر دیا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے منہ کے اوپر زبردست قسم کا تماچا ہے. ہم اپنے بڑوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا ان باتوں کا خیال رکھیں اور اسلام کی حفاظت کریں، اپنے آئین کی حفاظت کریں، مسلمانوں کے جذبات کی حفاظت کریں. جائے کہ کل کو مسلمان اٹھیں پھر آپ کہیں کہ مسلمان ایسے اٹھ جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کو اٹھانے کے آپ خود کام کرتے ہیں، ایسے کام نہیں ہونے چاہیے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس فیصلے میں نظر ثانی کی جائے اور جو صحیح فیصلہ ہے اسے صادر کیا جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہماری بھی اور ہمارے دین کی بھی حفاظت فرمائے اور اسلام کو عزت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ان بے ایمانوں کو جو اسلام کے دشمن ہیں، نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر اور قرآن کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.